الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے سورہ بروج میں 4 قسمیں کھائی ہیں ایمان والوں کو شہید کرنے پر، ان لوگوں کے خلاف ان کے بارے میں جو عذاب بتایا ہے اللہ نے، اس پر 4 قسمیں کھائیں کہ جنہوں نے ان کو جلایا ہے، خندقیں کھودیں اور اس میں آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، اور کنارے بیٹھ کے ہنس رہے تھے اور ان کو تڑپتے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو کافروں کے بارے میں 4 قسمیں اللہ نے کھائیں کہ قسم ہے آسمان جو ستاروں والا ہے، بروج جو ہے مراد یہاں پر ستارے ہیں، اور قیامت کے دن کی قسم ہے، اور جمعہ کے دن کی قسم ہے، اور یوم عرفہ کے دن کی بھی قسم ہے۔ یہ 4 قسمیں اللہ پاک نے سورہ بروج میں شروع میں کھائی ہیں۔ اور قرآن میں کتنی قسمیں ہیں اور کیوں اللہ پاک نے کھائی ہیں، کیا وجہ پیش آئی ہے؟ اللہ پاک کا تو یوں ہی کہہ دینا اللہ سچوں کا سچا ہے، تو اللہ کریم کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس پر ہم ایک الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بیان میں گفتگو کریں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو یہاں اللہ پاک نے جو قسمیں 4 کھائی ہیں وہ اس لیے کھائی ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے والوں کو جلایا ہے، خندقیں کھود کے ان کو گہری کھائیوں میں آگ لکڑی ڈال کے اور بہت بڑی آگ جلا کر پھر ان کو پھینک دیا ہے، اور پھینکنے پر ان کی تکلیف پہ خوش ہو رہے ہیں، باہر بیٹھ کے جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی، اور مجھے قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور قیامت کے دن کی، جمعہ کے دن کی اور عرفہ کے دن کی، کہ یہ لوگ قتل اصحاب الاخدود، کہ یہ لوگ مارے گئے جنہوں نے مجھ پر ایمان لانے والوں کو اس بے دردی سے آگ میں جلایا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک کاہن بھی تھا۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو جادو ٹونے اور شیطانوں سے کچھ معلومات لے کے تو بادشاہ کو بتاتا ہے جی کل کو یہ ہونے والا ہے، یا علم نجوم سے بھی ایسی باتیں جو ہیں پتہ چل جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی گفتگو کی ہے، فرمایا کہ ہمارے نبی نے علم نجوم سے منع فرمایا، لہذا یہ جتنا بھی اچھا ہو، جتنی بھی اس کے اندر تاثیریں ہوں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کہ حضور نے منع فرما دیا تو ویسے تو نہیں نہ منع فرمایا، کسی وجہ سے منع فرمایا۔ تو جیسے کہ ہم ارطغرل غازی کے ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ وہ منگولوں کا جو لمبے لمبے بالوں والا نویان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کے پاس وہ جو چوڑا سا بنا ہوا ہے، ہوگا تو شاید وہ مسلمان، لیکن وہ کافروں کا جو کردار ادا کر رہا ہے، اور دف بجا کے وہ پتہ نہیں کن کن کو بلا رہا تھا، بھنگڑ جیسے نا، بھنگی چرسیوں کے درباروں پر بھی ایسے ہوتے ہیں اس طرح کا، تو اس کو کاہن کہتے ہیں نا، یہ میں نے اس لیے کہا ہے۔ تو اس کے پاس ایک کاہن تھا، تو اس نے ایک بادشاہ سے کہا کہ کاہن نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے ایک لڑکا دے دو، میں پتہ نہیں کب مار جاؤں، میرا کوئی پتہ نہیں، تو میں جو اپنا علم ہے یہ کہانی والا میں اس کو سکھلا دوں گا۔ تو ایک بچہ لایا گیا اور اس کو جو ہے کاہن کا جو تھا علم کاہن نے سکھا دیا۔ اور جب وہ بچہ جہاں سے چل کر آتا تھا بادشاہ کے پاس اور کاہن کے پاس سیکھنے کے لیے علم آتا تھا، شیطانی علم، تو راستے میں ایک راہب تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیروکار تھا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو تھا وہی اسلام تھا، وہی سچا دین تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ راہب ایک عبادت کرتا ہے، تو وہ بچہ ایک دن اس کے پاس چلا گیا، اس کی باتوں کو سن کر بڑا محظور ہوا، اور اس نے اس کی باتوں کو اچھا جانا، دھیرے دھیرے جو ہے وہ اندر سے پورا مسلمان ہو گیا۔ تو ایک دن وہ ایسے راستے میں آ رہا تھا کاہن کے پاس، دیکھا کہ ایک شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، تو سارے لوگ مجمع میں کھڑے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ شیر کو ہٹائے یا اس کو مار پیٹ کے راستے سے ہٹائے، تاکہ مخلوق خدا جو ہے وہ راستہ چل سکے اور اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ سکے۔ تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اے خدایا، اگر راہب کا دین سچا ہے تو
یہ جو شیر ہے یہ میرے پتھر سے مارا جانا چاہیے، اور اگر کاہن کا دین، کاہن کا علم صحیح ہے تو پھر اس شیر کو نہیں مارا جانا چاہیے۔ تو اس نے جو ہے پتھر مارا اللہ کا نام لے کر، تو شیر جو ہے پتھر کے لگنے سے اسی وقت مر گئے۔ حالانکہ شیر جو ہے پتھر تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن اللہ کا نام لے کے، اللہ پاک کا استحضار کر کے وہ مارا تھا پتھر۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹھی میں لے کے ایک گھٹا مٹی ایسے کافروں پر پھینکی تھی، تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی بازو آپ کے تھے، وما رمیت اذ رمیت، یہ مٹی جو ہے آپ نے نہیں پھینکی، یہ ریت جو ہے آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ یہ تو ہم نے پھینکی ہے۔ آپ کا کام تھا مٹھی بھرنا اور یوں کر دینا اور ان کی آنکھوں میں جھونک دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ تھوڑا سا کام اللہ پاک اپنے انسان کے ذمہ لگاتے ہیں، باقی سارا کام اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہم دارالامتحان میں ہیں۔ دارالامتحان اسی کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جب ہم دارالامتحان میں اچھے کام کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں گے تو وہاں پھر ہم نے بیٹھ کے روٹیاں ہی توڑنی ہیں، پھر وہاں پہ کوئی کرنے کا کام ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ تو واپس آتے ہیں کہ جب وہ پتھر لگنے سے شیر مار گیا تو لوگوں کی توجہ کا وہ بچہ جو ہے وہ مرکز بن گیا تھا کہ اس کو کوئی ضرور ایسا علم آتا ہے جس کی وجہ سے یہ پتھر لگنے سے شیر مار گیا، ورنہ شیر کا کیا کام ہے کہ وہ پتھر لگنے سے مار جائے؟ اس کو تو بڑے سے بڑا پتھر ماریں، لٹھ بھی ماریں، شاید گولی ماریں تو وہ بھی پھر بھی بچ جائے یا دیر کے بعد جا کے مرے۔ تو اس بچے نے کہا، ایک بوڑھا آ گیا بیچارہ، اندھا تھا وہ، اس نے کہا کہ اے بچے میری آنکھیں سیدھی کر دے، میری آنکھیں کہ میں نظر دیکھنے والا بن جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں تیری آنکھیں درست کر دیتا ہوں۔ اس نے اللہ کا نام لے کر تو اس کی آنکھیں درست کر دی تو وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی اور ان لوگوں نے جب وہ لوگ جو تھے جتنے بھی کافر تھے وہ اس کی کافر بادشاہ کی سلطنت کے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کب ہوئے؟ وہ بعد میں ہوئے۔ جب بچے کو پکڑ کے کافر بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا اپنے حواریوں سے، اس کو لے جاؤ پہاڑوں پر سے نیچے گراؤ اور اس کو مار دو۔ جو لے گئے تھے اس کو پہاڑوں پر سے گرانے کے لیے، بچہ تو بچ کر آ گیا، جو پہاڑوں پر گرانے کے لیے لے گئے تھے وہ پہاڑوں پر سے خود پھسل کر مر گئے تھے۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا کہ بھائی ٹیم بھیجی کہ اس کو جو ہے نا سمندر میں ڈبو کر آؤ۔ تو جو کشتی میں لے کر گئے تھے اس بچے کو، ان کی کشتی بھی ڈوب گئی، نہیں کشتی بھی ڈوب گئی تھی یا کشتی رہ گئی تھی، بہرحال وہ جو لوگ تھے جو ڈبونے گئے تھے وہ خود سمندر میں غوطے کھا کے ڈوب کے مر گئے، بچہ واپس آ گئے۔ پھر بادشاہ کو حیرانگی ہوئی تو بادشاہ سے پھر بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو بسم اللہ پڑھ کے تیر مارو تو میں تب ہی مار سکتا ہوں، ورنہ میرے مرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بھرے پڑے مجمع میں یہ اس بچے نے کہا تھا، بہت لوگ تھے سلطنت کے، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا گیا تو وہ بچہ مر گیا، شہید ہو گیا۔ جیسے وہ بچہ شہید ہوا جتنے لوگ دیکھنے والے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، وہ ایمان لے آئے تھے۔ جب وہ ایمان لے آئے تھے تو کافر بادشاہ کو مزید غصہ چڑھا کہ میں نے تو اس بچے کو اس لیے مارا تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہ کر لیں، اس کی تو شہادت نہیں، میری سلطنت کی کایا پلٹ دیا، سب لوگوں کو مسلمان کر دیا ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہوئے تھے سلطنت کے لوگ، عوام جو مسلمان ہوئے تھے اس بچے کی کرامت دیکھ کے اور بسم اللہ کے نام کی برکت سے، تو ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی گئی تھیں اور ان کے اندر بہت زیادہ لکڑ ڈالا گیا تھا اور پھر آگ جلائی گئی تھی، اور پھر بادشاہ وقت نے جو کافر تھا اس نے وہ ایمان لانے والے عوام کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا تھا اور باہر بیٹھ کے ہنستے تھے ان کی دل ملاحٹ پہ، چلانے پہ، ان کی تکلیف کو دیکھ کے، جب وہ جل رہے تھے شہید ہو رہے تھے تو ان کو دیکھ کے وہ ہنس رہے تھے۔ تو اللہ نے 4 قسمیں کھائیں کہ جنہوں نے مومنوں کو شہید کیا ہے
ان کے لیے سخت عذاب ہے، یہ سمجھ لو کہ مارے گئے۔ تو اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی جو ہے یہ زندگی ہے، بسم اللہ حیات ہے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں۔ اگر پڑھیں بھی تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نام کی کتنی طاقت ہے۔ جو بسم اللہ پڑھ کے تیر مارنے والے تھے وہ تو کافر تھے، کافر نے بھی وقتی طور پر یقین کر لیا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور پھر مجھے تیر مارو تو میں مر سکتا ہوں، ورنہ مرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں مر جاؤں تم سے۔ سارے مارنے کے طریقے تم نے اپنا لیے، میں تم سے نہیں مارا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یقین کر لیا ان لوگوں نے جو کافر تھے، جو بسم اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ بسم اللہ پڑھ کے اس بچے کو تیر مارا تو بچہ شہید ہو گیا۔ اگر کافر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اتنی طاقت ہے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا حضوری قلب سے دل لگا کے اس کو اپنی عادت بنا کر بسم اللہ کو پڑھے گا، اللہ کی قسم قیامت تک جتنی بھی انسانی کشتیاں ڈوب رہی ہیں نا، نوح علیہ السلام کی جیسے کشتی تیر گئی تھی، آج جتنی کشتیاں ڈوب رہی ہیں اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ان کو بھی دنیا میں تیرا کے بتا دے گا کہ میرے نام کی کتنی برکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکتوں والا ہے رب جو ذو الجلال اور عزتوں والے رب کا نام جو ہے۔ تو ہم بسم اللہ کو پڑھنا ہر جائز معاملے میں اپنی عادت بنا لیں، پھر اسی طرح سے کرامات سرزد ہوں گی جیسے کہ ہم نے بیان میں آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں کہ ہم اپنے اللہ کے کلام کو اتنا پڑھیں گے کہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ ہی اللہ ہماری زبان سے نکلے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے ہم اللہ پاک کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسرے لوگوں کے لطف اندوز ہونے کا بہانہ بھی اور ذریعہ بھی بنیں گے۔ یہ ہے پکار رسول جس کو ہم پکار رہے ہیں، تاکہ سننے والے جو ہیں وہ بھی پکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والے اور لوگوں کو سنانے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔